الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة. ایک بار درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. جلسہ مغرب بعد سے شروع ہے. یہ شادی کا جلسہ ہے. شادی کی محفل میں دین اور ایمان کی نسبت سے آپ سب آئے ہیں. مجھے بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ سارے کے سارے لوگ ڈرے ہوئے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے کہ سارے لوگ ڈرے ہوئے ہیں. ذرا سا ڈر کا ماحول ختم کریں. بہتر ہوگا کہ ذرا سا سسٹمکلی طریقے سے ذرا بیٹھ جائیں. ذرا آگے کو آ جائیں. اگر کہیں وہ پروگرام ہوتا نا پھر اس میں دھماکہ ہو جاتا. مائک ہے کہ کیا ہے اللہ. چلو ٹھیک ہے. چلیے ایک بار درود شریف پڑھیں. اصل جلسہ تو حضور والا کا ہونے والا ہے جو آنے والے ہیں. آخری کڑی ہیں. میں صرف سما خراشی کے لیے آپ کے درمیان میں حاضر ہو گیا ہوں. اس لیے ہاں اسٹیپن کہیے یا کان چھلنا کہیے. یہ ساری باتوں کے لیے تو دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو ہم تماموں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. مجھے صحیح کہنے آپ کو صحیح سننے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی. اس آیت کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے: اے لوگو اللہ سے ڈرو. اے لوگو اللہ سے ڈرو اور دنیا کے دھوکے میں نہ آؤ. شیطان کے دھوکے میں نہ آؤ. یہ ہے اس آیت کا خلاصہ. اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اے لوگو، تمام لوگوں سے مخاطب ہے. اللہ کہتے ہیں کہ اے لوگو تم اللہ سے ڈرو اور دنیاوی دھوکے سے بچو. خاص طور پر شیطان کے دھوکے سے بچو. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں حب الدنیا رأس کل خطیئہ. دنیا کی محبت ساری بیماریوں کی جڑ ہے. ہر بیماری کی جڑ دنیا کی محبت ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستو، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. آپ کی اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو بتا دو. چور چوری کیوں کرتا ہے؟ ڈاکو ڈکیتی کیوں ڈالتا ہے؟
گھوٹالہ باز گھوٹالہ کیوں کرتا ہے؟ دینی لباس پہن کر لوگ جو ہیں کیوں کرتے ہیں؟ کہیں نہ کہیں سنجیدگی سے بیٹھ کر رات کی تنہائی میں سوچو گے تو ایک بات جو کھل کر سامنے آئے گی وہ یہ ہے کہ اسے بھی کہیں نہ کہیں دنیا کی محبت ہے۔ چور چوری کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں ایک اسٹیٹ وائز چور نہیں بن سکتا بلکہ میں ایک نیشنل چور بن جاؤں۔ وہ اس میں اور زیادہ ترقی کرتا ہے، کہتا ہے انٹرنیشنل چور اگر بن جاتا تو کتنا نام ہوتا۔ تو سب اپنے اپنے اعتبار سے دنیا کمانے میں ویست ہیں، لگے ہوئے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ دنیا کے ذریعے مجھے کوئی راہ ترقی کی دکھے، اور اس کے لیے یہ جدوجہد کرتے ہیں۔ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ ارے بولو نا بھائی، جھوٹ بولتا ہوں تو ہٹا دو مجھے۔ سچ ہے نا؟ سب لوگ جو ہے یہی کام کرتے ہیں۔ سچ ہے یہ کہ چور بھی چوری کرتا ہے تو دنیا کی محبت میں، ڈاکو بھی ڈکیتی ڈالتا ہے تو دنیا کی محبت میں، اور گھوٹالہ باز گھوٹالہ کرتا ہے تو دنیا کی محبت میں، نیتا گیری کرتا ہے تو دنیا کی محبت میں۔ وہ اور بات ہے کہ سیوا اور دھرم کے نام کا وہ چوغا پہن کر لوگوں کو الو بناتا ہے، وہ الگ بات ہے، مگر اس کے پس منظر میں کہیں نہ کہیں دنیا کمانے کی ایک محبت ہے، وہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ یہ سچ ہے۔ میرے عزیزو دوستو، جب یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی، اور ایک بات اس سے جوڑ لو تاکہ وہ سمجھ میں بھی آ جائے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے، مولانا جلال الدین صاحب رومی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مثنوی کے اندر میں جو حکمت کی باتیں لکھی ہیں، ان میں ایک عجیب بات آپ نے لکھی ہے جو بڑے دل کو لگتی ہے۔ آپ نے یہ لکھا کہ اے لوگو، دنیا اور دنیا کی محبت تمہاری سمجھ میں آنے والی ہے نہیں۔ اگر اس کو سمجھنا چاہتے ہو تو عام الفاظ میں، عام لفظ میں یوں سمجھ سکتے ہو کہ ایک دریا ہے، وہ پانی سے لبالب بھرا ہوا ہے، اس دریا میں ایک کشتی بہتی ہے، چلتی ہے، اور وہ کشتی اس پانی کے اوپر چلتی ہے۔ یہ کہہ کر مولانا رومی نے یہ تاثر دیا کہ مجھے یہ بتاؤ، اگر دریا کا پانی خشک ہو جائے کشتی چلے گی؟ نہیں نا؟ ارے یہاں لانچ والے بیسی ہیں جو سوکھے میں بھی ٹان ٹان کی چلاتے ہیں، وہ بتا سکتے ہیں اچھا سے۔ میرے عزیزو دوستو، کہتے ہیں کہ اگر دریا سوکھ جائے تو اس سوکھی دریا کے اوپر میں کشتی چل ہی نہیں سکتی، لیکن اگر دریا لبالب ہو جائے، بھر جائے، سائیکلون کا زمانہ ہو تو کشتی بہت تیزی کے ساتھ چلتی ہے۔ یہ سچ ہے۔ لیکن یہاں جو بیٹھے ہوئے میرے عزیز ہیں، انہیں تجربہ ہے، اور وہ تجربہ انہیں آپ لوگوں کو بانٹنا چاہیے، اور مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے اسی بات کی تصدیق بھی کی ہے۔ فرمایا کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ لنچ کے اندر میں، وہ لانچ کے اندر میں، یا وہ کشتی کے اندر میں، یا ڈونگے کے اندر میں، یا وہ ہوا والی کشتی جو بھی ہے اس کے اندر میں تھوڑا سا سوراخ ہو جائے اور غلطی سے کبھی پانی اس کے اندر گھس جائے تو بولو کیا ہوگا؟ کباڑا ہو جائے گا، ڈوب جائے گا، ستیہ ناش ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، ہے نا؟ لیکن یہ بتاؤ کہ بغیر پانی کے کشتی چل سکتی ہے؟ یہ بتاؤ کہ دریا اگر سوکھا ہے تو کشتی چلے گی؟ نہیں چلے گی نا۔ پانی کے بغیر کشتی نہیں، لیکن اگر کشتی میں پانی ہے، خطرہ ہی خطرہ ہے۔ یہاں تک بات سمجھے؟ میرے عزیزو دوستو، مولانا رومی نے مثال دیتے ہوئے یہ کہا کہ انسان ایک کشتی کی طرح ہے،
انسان ایک کشتی کی طرح ہے اور دنیا اس دریا کے پانی کی طرح ہے جو لبالب بھرا ہوا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کبھی غلطی سے، یہ تو بات سچ ہے کہ پانی کے بغیر کشتی نہیں، انسان کے بغیر دنیا نہیں، دنیا کے بغیر انسان نہیں، ہم دنیا میں پیدا ہی ہوئے ہیں کہ کھائیں گے، پیئیں گے، لیں گے، دیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، گالی دیں گے، گالی کھائیں گے، یہ سب ہم اپنے دنیا کے اندر میں سب کرتے ہی رہیں گے دنیا میں، کیونکہ آئے ہیں اس کی خاصیت کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں، اور چیزیں اپنی خاصیت کے ساتھ جب جڑ جاتی ہیں تو وہ اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں مل کر رہنے کی کوشش کرتی ہے، جیسے کہ دریا کے لیے پانی، جیسا کہ پانی کے اوپر میں کشتی۔ تو میرے عزیزو دوستو، عرض کرنے کا منشا اور مقصد صرف یہ ہے کہ دنیا، انسان کی زندگی، انسان اگر دنیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو یہ بھی اللہ پاک کا حکم ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اس لیے بھیجا کہ بھائی دنیا بسے، آدم کی اولاد دنیا میں پھیلے، نسل چلے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، بہت دنیا کے نظام، دنیا کا نظام چلے، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا اگر انسان دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے خوب فائدہ اٹھائے، دل کھول کے فائدہ اٹھائے، اٹھانے کا اس کو حق ہے، اٹھانا چاہیے۔ اللہ جب دیا ہے تو اظہار نعمت کرنا چاہیے بطور شکر کے، یہ ضروری ہے۔ لیکن اگر غلطی سے بھی کہیں اظہار نعمت کے شکر کو ادا کرتے کرتے وہ پانی کی طرح کشتی میں اگر وہ پانی جیسے گھس جائے اور یہ دنیا اور دنیا کی محبت تمہارے دلوں کے اندر گھس جائے، خدا کی قسم تم فرعون بن جاؤ گے، نمرود بن جاؤ گے، قارون، حمان، شداد، ابلیس، لعین اور دنیا کے بدترین انسان بن جاؤ گے۔ کیوں؟ نہ وہ ضروری ہے، اس کے بغیر آپ چل نہیں سکتے، لیکن اگر وہ آپ کی ذات کے اندر حلول کر گیا، گھس گیا، تو آپ کو تباہ و برباد کرے گا۔ جب تباہ و برباد کرے گا تو بنو گے کیا؟ گھمنڈی بنو گے۔ کیا بنو گے؟ دوسروں پہ ظلم کرنے والے بنو گے، ہمیشہ اپنی انا کی سنو گے، ہمیشہ اپنے آپ کو سمجھو گے، دوسروں کو حقیر ذلیل تم سمجھو گے، یقیناً تم دوسروں کو ذلیل اور حقیر سمجھو گے، دوسروں کی۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایسا ہوگا میرے عزیزو دوستو۔ اسی بات کو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا۔